بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنا دوسروں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے بیسٹ ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو پھر آپ یہ کہانی توجہ سے سنیں۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ناظرین، ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ وہ اس لیے پریشان تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ ان کے گال پر آنسوؤں کا قطرہ گرا اور انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دکھ ہے؟ تو کوے نے کہا کہ روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں لوگ اڑا دیتے ہیں، اتنی بری آواز ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس طرح جینے سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا۔ بابا جی نے کہا کہ اچھا بتاؤ، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم آج جا کے ہنس سے مل آؤ اور اس سے پوچھو کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ کوے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہنس کیوں اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوگا؟ کوا خوشی خوشی بھاگا ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے کہا، کیا ہنس بھائی، بہت خوبصورت زندگی ہے آپ کی، دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے پانی میں تیرتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم اس دنیا کے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے اداس نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو پانی میں نظر ہی نہیں آتا، تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، نیلا، پیلا، اور وہ بولتا بھی ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اسے میاں مٹھو بلاتے ہیں، زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا اور کہا کہ اب تم اپنی زندگی میں خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں۔ وہ کوا اڑتا ہوا اب طوطے کے پاس گیا۔ طوطے سے کہا کہ طوطا بھائی کیسے ہو؟ کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنی پیاری چونچ ہے آپ کی، تم سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے میں خوش ہوں؟ کوا حیران ہو گیا اور بولا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ طوطا بولا، میری کیا زندگی ہے، مجھ سے تو بدتر زندگی کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ کوا حیران رہ گیا۔ طوطا بولا، مجھ سے اچھا تو مور ہے، کتنے خوبصورت پر ہیں اس کے۔ اب کوا بہت زیادہ حیران ہوا اور مور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مور کے پاس جا کر کہا، مور بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنے سارے لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری۔ یہ سن کر مور بہت پریشان ہو کر بولا، تمہیں کس نے کہا میں خوش ہوں؟ اس خوبصورتی کی وجہ سے زوروں قید میں ہوں، یہ خوبصورت پر تو ہیں لیکن مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ اس کو گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کوے نے پوچھا، اچھا تو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، سارے جانوروں سے میں ملا ہوں اور وہ یہاں رہتے ہیں، ایک پرندہ یہاں نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ کوا بولا، وہ کون ہے؟ تو مور نے کہا، وہ آپ ہو، میں کوا بننا چاہتا ہوں، تم سے اچھی زندگی کس کی ہوگی؟ کوے کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، وہ اڑا اور بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی نے پوچھا، تو بھائی کیا فیصلہ کیا ہے، کیا بنا دوں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گیا اور آج وہ بہت مطمئن تھا اور آج وہ بہت خوش تھا۔ تو دوستو، زندگی میں ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے
کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سمجھتے ہیں اور خود کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔